السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ ہمارے پاس کلاس ہفتم کی اردو ہے اور اس کا سبق نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے ابتدائی طبی امداد۔ اس کے سب سے پہلے الفاظ معنی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ معنی ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے، ابتدائی طبی امداد کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کے پھوٹنے کی صورت میں فوری بروقت مدد فراہم کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے ابتدائی طبی امداد کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ابتدائی طبی امداد کا باضابطہ آغاز 11ویں صدی میں سینٹ جوسین نے کیا۔ تیسرا سوال ہے بروقت ابتدائی طبی امداد میسر نہ ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بروقت ابتدائی طبی امداد میسر نہ ہونے کی صورت میں قیمتی جان کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کو پچھلے جو اسباق ہیں ان کے اگر حل کی ہوئی مشقیں آپ کو چاہیے تو ان مشقوں کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ یہاں پہ جا کے ان پہ کلک کریں، آپ وہ حل کی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا حصول کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کوئی حادثہ یا کوئی ناگہانی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرے۔ اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت سب سے زیادہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کھیل کے میدان اور فیکٹریز میں۔ اگلا سوال ہے سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ تو اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ خالی جگہ حادثاتی طور پر ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے بلند نہ رکھے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے جنیوا میں قائم ہونے والی تنظیم کا نام ریڈ کراس رکھا گیا ہے۔ چوتھا خالی جگہ ہے جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پانچواں خالی جگہ مسلم ممالک میں ابتدائی طبی امداد کی تنظیم کا نام ہلال احمر ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا خالی جگہ پاکستان میں حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے محکمے کو ریسکیو 1122 کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا شکوہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے قواعد سیکھیں۔ درج ذیل متشابہ الفاظ بلحاظ املاء کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو۔ تو یہ ان کا جواب ہے احد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کھا کر بھی احد احد پکارتے تھے۔ احد پہاڑ بہت اونچا ہے۔ تو اس کے بعد آپ آگے دیکھ سکتے ہیں پتا خزاں میں درخت کا پہلا پتا گرا۔ پتا اس کا پتا پتھری کی وجہ سے خراب ہے۔ میل اپنے جسم سے میل صاف کرو۔ میل پشاور سے چرسدہ کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ بلا کھیل کھیل کر میرا بلا خراب ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ہے بلا۔ بلا سارا دودھ خراب کر گیا۔ بن میں آگ لگ گئی اور سارے درخت جل گئے۔ بن تیرے بن میرا دل نہیں لگتا۔ خرد کلاں سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ خرد اس کی خرد جواب دے گئی ہے، اس کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ خلق آواد خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اور اگلا ہمارے پاس جو وہ خلق عظیم کا مالک ہے، اور اگر اوپر والا خلق ہے تو آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو اس کے اوپر کوئی پیش زبر یا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ خالق نے دھن دولت سب کچھ لٹا دیا۔ دھن دولت سب کچھ لٹا دیا۔ دھن احسن اپنی دھن کا پکا ہے، تو یہ اس پر زبر زیر نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ عالم اور جاہل میں بڑا فرق ہے۔ عالم سارا عالم خدا کا، سارا عالم خدا کا بنایا ہوا ہے، تو اس طرح آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے خراش۔ وہ موٹر سائیکل سے گرا لیکن اسے خراش تک
نہ آئی۔ تصادم، خالد کا اکبر سے تصادم ہوا۔ تدبیر، لومڑی کو ایک تدبیر سوجھی۔ اشتیاق، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ تربیت، استاد نے اس کی اچھی تربیت کی۔ تنفس، اس کا عمل تنفس صحیح کام کر رہا ہے۔ مہارت، اس سلسلے میں اس کی مہارت کوئی کام نہ آئی۔ ناریل، آج کل ناریل کا پھل عام ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ حادثات کے روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کم از کم 5 طریقے بتائیں۔ تو اس کا جواب یہاں پہ 5 طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ اپنے ہاتھ چلیں۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ تیسرا ہے ڈرائیونگ احتیاط سے کریں۔ چوتھا ہے تیز رفتاری سے بچیں۔ پانچواں موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل صورتوں میں متاثرہ فرد یا افراد کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دو سطریں لکھیں۔ تو اس کے جواب، سام کے کاٹنے کی صورت میں زخم کو فوری جراثیم کش محلول سے دھوئیں۔ زخم سے ذرا اوپر اور نیچے دونوں اطراف کس کر پٹی باندھ دیں تاکہ زہر جسم میں سرایت نہ کر جائے۔ اس کے بعد ہے کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں متاثرہ شخص، تو یہاں پہ دوبارہ دیکھیں، متاثرہ شخص کیا کریں؟ اس پر کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں متاثرہ شخص فوراً زمین پر لیٹ جائے اور لوٹیاں کھانے لگ جائے۔ جسم پر موٹا کمبل ڈال دیا جائے تاکہ آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن نہ مل سکے۔ جلی ہوئی جگہ پر کچے آلو کا لیپ کریں یا ناریل کا تیل لگائیں۔ پانی میں ڈوبنے کی صورت میں متاثرہ فرد کو مٹی کے گھڑے پر اوندھا لٹا دیں تاکہ پھیپھڑوں میں سے پانی خارج ہو جائے۔ اگلا ہے بجلی کا جھٹکا یا کرنٹ لگنے کی صورت میں بجلی کا جھٹکا لگنے کی صورت میں فوراً سوئچ بند کر دیں یا پھر فیوز نکال دیں۔ متاثرہ شخص کو ننگے ہاتھوں سے مت چھوئیں بلکہ غیر مسلح لکڑی وغیرہ کی مدد سے اسے الگ کر دیں۔ اس پر کمبل ڈال دیں۔ اگر سانس نہ آ رہا ہو تو مصنوعی تنفس کا بندوبست کریں۔ خون بہنے والی چوٹ لگنے کی صورت میں سب سے پہلے خون روکنے کے لیے زخم پر پٹی باندھیں۔ زخم والے عضو کو اونچا رکھیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ اس کے بعد فوری طور پر اسے ہسپتال بھیجا جائے۔ اخبار میں سے کسی حادثے کی خبر نقل کریں اور بتائیں وہ حادثہ کب، کہاں، کیسے اور کیوں پیش آیا۔ نیز ایسے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسے سوالات کا جواب دے کر کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل تبصرہ لکھیں۔ تو یہ انہوں نے ایک تبصرہ لکھا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی ممبر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔